اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی علی وجودہ بخلقہ وبمحدث خلقه على ازلیته وباشتباههم على اللہ شبہ له۔ ناظرین نام قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 174۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے صفات خداوندی پر تخلیق خداوندی سے دلیل و برہان بیان کیا ہے۔ اللہ کن معنی میں ہے اور کیسا واحد اور خالق اور سمیع و بصیر ہے، اور ائمہ تمام مخلوقات پر قوام ہے، اور ائمہ کی رضامندی جنت میں داخلے کی شرط ہے، اور اسلام ضابط سلامتی کا نام ہے۔ ائمہ اور اسلام کی پوزیشن کو الگ الگ کیا ہے۔ آئیے خود میں چلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سپاس و ستائش اللہ کے لیے ہے جو اپنی مخلوقات کے موجود ہونے سے اپنے وجود و موجودگی پر دلیل بن گیا ہے، اور اپنی مخلوقات کے وجود میں لانے سے اپنی ہمیشگی اور دوام پر دلیل بن گیا ہے، اور مخلوقات کی آپس میں مشابہت سے دلیل قائم کرتی ہے کہ اللہ کے مانند و مشابہ کوئی چیز نہیں ہے۔ نہ اللہ کو سارے حالات شعور چھو سکتے ہیں، اور نہ چھپانے والی چیزیں اسے چھپا سکتی ہے۔ یہ اس لیے کہ بنانے والے اور بنائے جانے والے میں حدود کے اندر رکھنے والی اور محدود میں، اب پالنے والے میں اور پلنے والے میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ ایک تو ہے مگر ایسا نہیں ہے جو شمار ہو سکے۔ وہ خالق اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا تو ہے مگر ویسا خالق نہیں ہے جسے حرکت اور محنت کرنا پڑتی ہو۔ وہ سمیع یعنی سننے والا ہے مگر کانوں اور دیگر ذرائع سے نہیں سنتا۔ وہ بصیر بھی ہے مگر آنکھوں یا دیگر آلات کے ذریعے سے نہیں دیکھتا ہے۔ وہ ہر جگہ حاضر بھی ہے مگر ایسا حاضر نہیں جسے چھوا جا سکے۔ وہ ہر چیز سے جدا اور الگ ہے مگر اس سے کوئی چیز فاصلے پر نہیں ہے۔ وہ ہر جگہ ظاہر ہے مگر دیکھنے اور دیکھے جانے کا محتاج نہیں ہے۔ وہ پوشیدہ ہے مگر پتلی ساخت کی وجہ سے نہیں۔ وہ چیزوں سے اس طرح الگ و جدا ہے کہ ان پر غلبہ رکھتا ہے اور اپنی قدرت سے ان پر چھایا ہوا ہے، اور تمام چیزیں اللہ سے اس لیے جدا اور الگ ہیں کہ وہ اس کے روبرو عاجز ہے اور اسی کے حضور پلٹنے والی ہے۔ جو کوئی اس کے لیے الگ سے صفات و تجویز کرتا ہے وہ اللہ کو محدود کرتا ہے، اور جو کوئی اسے محدود کرتا ہے وہ اسے قابل شمار مانتا ہے، اور اگر کوئی اسے قابل شمار سمجھتا ہے وہ اللہ کی ازلیت و ابدیت کا باطل کرنے والا ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ اللہ کیسا ہے وہ اس کی الگ سی صفات تلاش کرتا ہے، اور جو یہ کہے کہ اللہ کہاں ہے وہ ایک جگہ اللہ کو پابند کرتا ہے۔ وہ اس وقت بھی عالم تھا جب کوئی معلوم موجود نہ تھا، وہ جب بھی پالنے والا تھا جب کوئی مخلوق موجود نہ تھی، وہ اس وقت بھی قادر تھا جب قدرت کے ماتحت مخلوق نہ تھی۔ طلوع ہونے والا طلوع ہو گیا، اور چمکنے والا چمکنے لگا، اور ظاہر ہونے والا ظاہر ہو گیا، اور غلط طرف جھکے ہوئے معاملات اعتدال پر آ گئے۔ اللہ نے قوم کو ایک اور قوم سے بدل دیا، دو دنوں سے دن بدل گئے۔ ہم اس انقلاب کا اسی طرح انتظار کر رہے تھے جس طرح قحط و خشک سالی کے مارے ہوئے لوگ بارش کا انتظار کرتے ہیں، اور اس کے سوا اور کوئی حقیقی بات نہیں کہ ائمہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے اس کی مخلوقات کو قائم رکھنے والے ہیں۔
اور اس کے بندوں سے اس کا تعارف کرانے والے مقرر ہے، اور جنت میں کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ائمہ کی معرفت نہ رکھتا ہو اور ائمہ اسے قبول نہ کرتے ہوں۔ اور دوزخ میں بھی صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو ائمہ کی پوزیشن کے منکر ہوں گے اور جن کا ائمہ بھی انکار کرتے ہوں۔ یقیناً اللہ نے تمہیں اسلام کی وجہ سے خصوصیت دی ہے، تمہیں اسی لیے خالص و مخلص بنایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام سلامتی کا نام ہے اور اسی میں ساری کرامات جمع کر دی ہیں۔ اللہ نے اسلام کے تمام طریقوں اور راستوں کو مصطفیٰ بنایا ہے اور اس کی حجتوں کو بیان کر دیا ہے، ظاہری علوم سے بھی اور باطنی احکام سے بھی آراستہ کر دیا ہے، اور اسلام کے عجائبات فنا ہونے اور مٹنے والے نہیں ہے اور نہ ہی اس کے عجائبات ٹوٹنے والے ہیں۔ اس میں نعمتوں کی بارشیں کرنے والے موجود ہیں، اندھیرے کو روشنی سے بدلنے والے چراغ موجود ہیں، اس کے اختیارات اور نیکیوں کے ذخیرے اس کی کنجیوں سے کھل سکتے ہیں اور اس کے چراغوں سے اندھیروں کو روشنی سے بدلا جا سکتا ہے۔ اللہ نے اسلام کے مطلوبہ مقامات میں داخلہ روک دیا ہے اور اس کی کھلی چراگاہوں اور رعایت کی جگہوں میں اپنے مویشیوں کے لیے اپنے لیے رعایت حاصل کیا ہے۔ اس میں طلبگاروں کے لیے شفا اور بہبودی ہے اور بے نیازی چاہنے والوں کے لیے بے نیازی ہے۔ اس شخص کو اللہ کی طرف سے مہلت ملی ہوئی ہے، اس مہلت کے زمانے میں غافلوں کے ساتھ گر کر مصلحت پرستی میں لگا ہوا ہے اور گناہگاروں کے ساتھ دن گزارتا ہے، جبکہ اس کی راہ عمل نہ مقصد ہے اور نہ صحیح ہے اور نہ رہنمائی کے لیے امام اس کے ہمراہ ہے، یہاں تک کہ جب ان کی نافرمانیوں کو جزا ان پر کھل جائے گی اور جب انہیں غفلت کی چادروں سے باہر نکال لیا جائے گا، تب وہ لوگ اسی آخرت کا استقبال کریں گے جس کی طرف پیٹھ کیے رہتے تھے اور دنیا کی طرف سے منہ پھیرا لیں گے جسے ہمیشہ سامنے رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے دنیا میں اپنے مطلوبہ چیزیں پا کر بھی ان سے مستقل فائدہ نہ اٹھایا اور نہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے ہی سے انہیں نفع ہوا، اور میں تمہیں اور خود اپنی ذات کو خبردار کرتا ہوں دنیا کے اس منزل سے۔ چنانچہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات سے فائدہ اٹھائے، اس لیے کہ صاحب بصیرت تو وہ شخص ہوتا ہے جو کسی بات کو سنے تو اس کے ہر پہلو پر غور کرے اور جب کچھ دیکھے تو اسے ٹھیک سے ملاحظہ کرے اور عبرت و نصیحت سے نفع اندوزی کرے، غور و خوض اور دیکھ بھال کے بعد وہ ایک واضح راہ اختیار کر لے اور اس راہ میں چلتے ہوئے بھی فریب کے گڑھوں میں گرنے اور شبہات میں بھٹک جانے سے اجتناب کرتا چلا جائے اور اغوا کرنے والوں کی گمراہی سے بچتا رہے اور جان بوجھ کر ذاتی طور پر نہ اغوا کرنے والوں کا معین و مددگار بنے، نہ حق کو چھوڑے، نہ باتیں کرنے میں دھوکہ دے اور نہ سچ کے معاملے میں کسی سے خوف زدہ ہو۔ چنانچہ اے سننے والو، تم ہوش میں آؤ اور جاگ جاؤ اپنی مدہوشی اور نشے سے اور اپنی نیند اور غفلت سے، اور اپنی مصروفیات اور جلد بازی کو مختصر کرو اور اپنی فکر کو ملکرا کے رہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی باتوں سے کشادگی بخشو جن سے چھٹکارا نہیں، نہ کوئی اور پناہ کی جگہ ہے، وہ سب پیش آ کر رہنا ہے، اور جو کوئی حضور کی باتوں کی مخالفت کرے تم اس کی مخالفت کرو اور اس کے خلاف راستہ اختیار کر لو، اور ایسے مخالف شخص کو اور اس کی تمام باتوں کو دفع کرو جن سے وہ خوش ہو، اپنے فخریہ رویے کو چھوڑ دو اور کبریائی اور بڑائی کو نیچا دکھاؤ اور اپنی قبر کو یاد رکھا کرو، یقیناً تمہیں اسی میں چل کر جانا ہے اور تم جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے،
جیسا بو گے ویسا ہی کاٹو گے، اور جو کچھ آگے بھیجو گے وہی کچھ کل وہاں پاؤ گے۔ اپنے کھڑے ہونے کی جگہ بناؤ اور پیش آنے والے دن کے لیے پہلے سے بھیجو، اور سننے والوں ڈرو اور ڈرتے رہو اور مسلسل کوشش کرو، اے غافل وہ کوشش کو برابر جاری رکھو، اور جتنا کچھ تم اے خیبر بتا سکتا ہے دوسرا کوئی نہ بتا سکے گا۔ یقیناً قرآن میں اللہ کے وہ احکام جن میں حکمت خداوندی مذکور ہے اور جن پر ثواب و عذاب دیا جانا ہے اور جن پر اللہ کی رضامندی اور غصہ کا دار و مدار ہے، ان میں سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کسی ایسے شخص کو نہ بخشے گا اور اسے وہاں کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور خواہ اس نے اپنا سارا زور اور محنت دینداری اور مخلصانہ اعمال پر ہی صرف کیا ہو، اور وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے دنیا سے ایسی حالت میں نکلے کہ اس نے اپنے اوپر لازم شدہ عبادات کے فرائض میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کیا ہو، یا یہ کہ غصے میں کسی کو قتل کر کے اپنے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کیا ہو، یا اپنے علاوہ کسی اور کے کام پر اس کو بدنام اور ننگا کیا ہو، اور اپنی ضرورت اور مقصد براری کے لیے دین میں بدعتیں جاری کر کے لوگوں سے استفادہ کیا ہو، یا لوگوں کو منافقانہ طریقے پر دور ننگی چال سے چلاتا ہو، یا لوگوں میں اختلاف اور تنازع ڈالنے کے لیے دو زبانوں سے باتیں کرتا ہو، ان باتوں کو عقل سے جانچو، اس لیے کہ ایک مثال خود دوسری مثال کے لیے دلیل بن جایا کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حیوانوں کی زندگی پیٹ بھرنے میں گزرتی ہے، اور بھیڑیوں کا کام دوسروں پر حملہ کر کے شکار کرنا ہوتا ہے، اور عورتوں کی ہمت کے اندر دنیا سجانا اور سج کر رہنا اور فساد برپا کرنے تک محدود ہے۔ یا مومن یقیناً تکبر اور غرور سے دور عاجزانہ بسر کرتے ہیں، مومنین نرم دل اور شفقت کرنے والے ہوتے ہیں، مومنین بری باتوں سے ڈرا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔